दोस्तों, एक क्रिमिनल केस के अंदर सबसे अहम चीज़ वो ऐनी शहादत होती है, जो पुलिस को मुकदमे की एफआईआर के फौरी बाद अपनी तफ्तीश शुरू करते हुए प्लेस ऑफ अक्रेंस का मुआयना करते हुए वक़ूए के तमाम गवाहान को फौरी तौर पर उनके बयानात को कलमबंद करना होता है और वो तमाम गवाहान जिन्होंने उस वक़ूआ को खुद देखा होता है या उससे मुतल्लिका होते हैं, उनके बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और पुलिस को ऐसे गवाहान को तलब करने का जो इख्तियार है वो मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 सेक्शन 160 के अंदर दिया गया है और पुलिस को वक़ूआ के मुतल्लिका जो शहादतों वाले गवाहान हैं उनको शामिल तफ्तीश करके उनके बयानात कलमबंद करने का जो इख्तियार है वो मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 161 के तहत दिया गया है। सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत इन तमाम अफराद के बयानात कलमबंद किए जाते हैं जो किसी मुकदमे की तफ्तीश के दौरान इस मुकदमा से किसी न किसी तरह कोई ताल्लुक या कोई वास्ता रखते हैं और वक़ूआ से मुतल्लिका इनसे हासिल शुदा मालूमात हक़ाइक़ तक पहुँचने में किसी किस्म की कोई मदद फराहम कर सकती है। उनके बयानात को कलमबंद करने का तरीक़ाकार जो है वो बयानिया भी हो सकता है, सवाल जवाब की सूरत में भी हो सकता है और वो मुख्तसरन भी हो सकता है और ये तरीक़ाकार जो है किसी भी सूरत में हो उस पे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये बात इंटरप्रेट हुई 1995 PCRLJ पेज 1124 के अंदर। अब एक फौजदारी मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाई के दौरान जो बयानात अंडर सेक्शन 161 CRPC रिकॉर्ड किए जाते हैं उनका बुनियादी मकसद ये होता है कि वक़ूआ के हक़ाइक़ को महफूज कर लिया जाए ताकि जो शख्स वक़ूआ के मुतल्लिक़ बयान देता है वो बाद में किसी लालच, किसी दबाव की बना पर या किसी किस्म के किसी मकसद की वजह से मुकदमे के ट्रायल के वक्त हक़ाइक़ को बदल कर बयान ना करे और अगर वो ऐसा करे और अपने इस बयान से जो उसने 161 CRPC के तहत पुलिस को शामिल तफ्तीश होकर दिया है तो उस गवाह के सामने उसका पुलिस तफ्तीश के दौरान दिया हुआ बयान अंडर सेक्शन 161 जो है उसके सामने रख कर उस पर सवालात किए जा सकें और उसके अपने ही बयानात की कंट्राडिक्शन को सामने लाया जा सके और इसके ऊपर सिर हासिल बहस की गई NLR 2004 CRL पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है पेज 168 के अंदर। जहाँ तक स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC की एविडेंशियरी वैल्यू का ताल्लुक है तो मैं आगाज़ में ही बताता चलूँ दोस्तों कि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, बिल्कुल नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसके अलावा और इसका कोई मकसद नहीं है। और ये बात वज़ाहत के साथ इंटरप्रेट की गई थी 1990 PCRLJ पेज है 1765 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। और जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC जो रिकॉर्ड किए जाते हैं इनका मकसद ये है कि अगर मुकदमे में किसी किस्म का किसी कोई गलत इल्ज़ाम लगाया गया है तो मुल्ज़म मुकदमे के इन बयानात जो गवाहान दे रहे हैं उनको सामने रख कर अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके और बयानात के मुताबिक से उन गवाहान को कंट्राडिक्ट कर सके। ये बात इंटरप्रेट हुई PLD
1996 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 266 کے اندر اس کو رپورٹ کیا گیا، اور پی ایل ڈی 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 286 کے اندر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے آل انڈیا رپورٹس 1999 سپریم کورٹ پیج ہے 2161 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ انڈر سیکشن 161 سی آر پی سی بیانات جو ہیں وہ پرومپٹلی فوری قلم بند کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی تاخیر ہو جائے اور اس تاخیر کی کوئی معقول اور مضبوط وضاحت بھی موجود نہ ہو تو ایسا بیان جو تاخیر کے ساتھ انڈر سیکشن 161 سی آر پی سی دیا گیا ہے، ایسا بیان مسترد کر دیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2008 پی سی آر ایل جے پیج ہے 881 کے اندر۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پولیس جب چاہے اور جسے چاہے کسی کو بھی تھانے بلوائے اور اس سے تفتیش شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے پولیس کے اوپر انڈر سیکشن 160 سی آر پی سی لازم ہے کہ وہ جس شخص کو کسی مقدمہ میں گواہی کے لیے بلانا چاہتی ہے تو اسے باقاعدہ طور پر تحریری حکم نامہ بھیجے جس میں ڈیٹ اور ٹائمنگ باقاعدہ درج ہو۔ انڈر سیکشن 160 سی آر پی سی وہ ایسا اس کو امپاور دی گئی ہے پولیس کو کہ وہ گواہان کو سمن کر سکے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 1999 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1549 کے اندر۔ اور پولیس بعض صورتوں میں ایسے ہوتی ہے کہ کسی گواہ کو اس سے بیان دلوانے کے لیے کوئی لالچ یا کسی قسم کی کوئی رشوت یا کسی قسم کی کوئی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو قانون کی طرف سے اس بات کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اور پولیس کو اس قسم کے جو اقدامات ہیں کرنے کے لیے پولیس جو سی آر پی سی کی ایک سیکشن 163(1) کے تحت باقاعدہ طور پر روکا گیا ہے کہ نو انڈیوسمنٹ ٹو بی آفرڈ، کوئی گواہی لینے کے لیے کسی کو کوئی انڈیوس نہیں کیا جا سکتا، کوئی رشوت نہیں دی جا سکتی، کوئی لالچ نہیں دیا جا سکتا، کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ باقاعدہ طور پر 163 سب سیکشن 1 سی آر پی سی اس کو واضح کرتی ہے۔ اور پولیس اگر یہ چاہے کہ کسی گواہ کو اس سے اس کے جو بیان قلم بند کروانے سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کرے تو قانون کی طرف سے اس چیز کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور پولیس کو اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور انڈر سیکشن 163 سب سیکشن 2 واضح کر رہی ہے کہ قطعی صورت پولیس گواہ کو از خود بیان قلم بند کروانے سے روک نہیں سکتی، باز نہیں رکھ سکتی۔ اور پولیس کسی مقدمے کی انویسٹیگیشن کے دوران جن گواہان کے جو سٹیٹمنٹس انڈر سیکشن 161 سی آر پی سی قلم بند کرتی ہے، وہ سٹیٹمنٹس جو انڈر سیکشن 161 سی آر پی سی وہ ریکارڈ کرتی ہے براہ راست عدالت میں ملزم کے خلاف بطور شہادت استعمال نہیں کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سیٹلڈ بیسیوں پرنسپلز ہیں کہ یہ براہ راست عدالت میں ملزم کے خلاف بطور شہادت یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف گواہان مقدمہ جو ہیں وہ ان کی بیانات جو عدالت میں انہوں نے دینے ہیں ان سے کنٹراڈکٹ کرنا ہے، اور دوسرا یہ ملزم کی سیفٹی کے لیے ہے کہ ملزم کو بعد ازاں جو ہے اس کو اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ میٹیریل ان کی 161 سی آر پی سی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہاں سے کچھ مل سکے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2001 ایس سی ایم آر پیج 14 کے اندر، اور 2003 ایم ایل ڈی پیج ہے 261 کے اندر اس کو کہا گیا، اور 2003 ایم ایل ڈی پیج 676 کے اندر اس کو واضح کیا گیا، اور 2005 پی ایل جے سی آر سی پیج ہے 7 یہ واضح کرتی ہے کہ اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 161 absolutely inadmissible and cannot be looked into for any purpose unless for recording conviction on the criminal charge۔ تو
बयानात अंडर सेक्शन 161 CRPC कलम बंद किए जाने का एक मकसद ये है कि अगर मुकदमे में किसी किस्म का कोई गलत इल्ज़ाम या झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है तो मुल्ज़म जो है इन बयानात को गवाहान मुकदमा के सामने रख कर अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और मुल्ज़म मुकदमे का ये कानूनी हक़ है कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो गवाहान ने बयानात अंडर सेक्शन 161 CRPC दिए हैं, ऐसे तमाम बयानात जो हैं उनकी नकूल हासिल कर सके। जो भी स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 CRPC के ज़ुमरे में आती हैं उन तमाम की नकलें हासिल करना एक मुल्ज़म का बुनियादी हक़ है। और ये बात इंटरप्रेट भी हुई PLD 2003 लाहौर हाई कोर्ट पेज है 290 के अंदर, और 2005 YLR पेज है 3933 के अंदर इसको वाज़ेह किया गया है। और सेक्शन 162 CRPC वाज़ेह करती है कि जो भी बयानात अंडर सेक्शन 161 पुलिस कलम बंद करती है तो जिसका वो बयान होता है उसके दस्तखत उस बयान पर नहीं लिए जाने चाहिए, वरना इस बयान की वक़्त और हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये वाज़ेह कर रही है सेक्शन 162 CRPC स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, कतई सूरत वो जो है वो साइन नहीं होने चाहिए। अब कानून का तकाजा ये है कि 161 CRPC के तहत जो बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं वो प्रॉम्प्टली होने चाहिए, फ़ौरन होने चाहिए, और अगर ताख़ीर है तो ताख़ीर की मजबूत और ठोस वजूहात बयान करनी लाजमी है। एक केस ला है 2016 PCRLJ पेज है 1519 में, इसमें वाज़ेह किया गया कि मुल्ज़म को दरिया में फेंकते वक्त देखने वाले जो मुल्ज़मान के जो गवाहान थे उनके बयानात अंडर सेक्शन 161 CRPC कलम बंद करने में पूरे 1 माह की ताख़ीर है। अब कोई वजह वाज़ेह नहीं है, कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, तो ऐसी सूरत में जो तदीमा बयान में 1 माह के बाद बंदे वो नामजद किए गए हैं और 161 CRPC की स्टेटमेंट ही 1 माह बाद ली गई है, तो ऐसी सूरत में प्री अरेस्ट बेल जो है वो मुल्ज़म का हक़ बन जाती है। इस केस में ये डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद कत्ल केसेस के अंदर जो बयानात गवाहान अंडर सेक्शन 161 CRPC कलम बंद करने के अंदर अगर गैर मामूली ताख़ीर है देन भी ज़मानत मंजूर कर लेनी चाहिए। ये बात इंटरप्रेट भी हुई 2006 CMR पेज 66 के अंदर। उसके बाद ज़िना केसेस में अगर विक्टिम का बयान 161 कलम बंद नहीं किया गया है तो ज़मानत भी मंजूर हो जाती है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई 2011 PCRLJ पेज 421 के अंदर। और कत्ल केसेस में गवाहान के अंडर सेक्शन 161 CRPC बयान कलम बंद करने में अगर ताख़ीर है और FIR के अंदर और बयानात गवाहान जो 161 CRPC रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें कंट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस कंट्राडिक्शन की बिना पर भी ज़मानत का हकदार है मुल्ज़म। के बाद इंटरप्रेट हुई है 2011 YLR पेज है 1147 के अंदर। उसके बाद FIR होने के बाद जब 161 के बयानात हुए हैं तो ना ही FIR में मुल्ज़म को नामज़द किया गया बल्कि 161 की स्टेटमेंट में ततीमा बयान के ज़रिए मुल्ज़म को नामज़द किया, लेकिन उस स्टेटमेंट के अंदर मुल्ज़म को किसी किस्म का कोई प्रेस्क्राइब्ड रोल जो है उसको नहीं दिया गया है, मंसूब ही उसके साथ कोई एक्टिव रोल नहीं किया गया है। देन ऐसी सूरत में ज़मानत का वो हकदार है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई 2011 YLR पेज है 1734 के अंदर। और
جو بھی نان پروہیبٹری کلاس کے کیسز ہیں ان کے اندر اگر ایف آئی آر اور اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 161 سی آر پی سی اگر کنٹراڈکشن بہت زیادہ ہے تو ملزم ضمانت کا حقدار تصور ہوگا. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2012 آئی ایل آر پیج 509 کے اندر. اس کے بعد اگر کوئی ٹھوس اور مضبوط وجوہات دی گئی ہیں 161 سی آر پی سی کی اسٹیٹمنٹ تاخیر سے درج کروانے کی، دین محض جو 161 سی آر پی سی کے بیانات قلم بند کرنے میں تاخیر کی وجہ سے کسی گواہ کی جو شہادتی ویلیو ہے، وقت ہے، اس وہ مشکوک نہیں ہو جاتی ہے یا وہ کم نہیں ہو جاتی ہے. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2015 وائی ایل آر پیج ہے 1015 کے اندر. یاد رکھے گا کہ پراسیکیوشن کے جو ترک کیے گئے گواہان ہیں ان کو بطور ڈیفنس وٹنس پیش ہونے کی صورت میں ان کے بیانات جو 161 سی آر پی سی اس نے دیے ہیں ان کے ساتھ وہ تقابل نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ وہ ترک شدہ گواہان تھے جو بعد میں دوسری پارٹی لے آئی ہے. قطعی صورت ان کے بیان جو 161 ہیں ان سے تقابل نہیں کروایا جا سکتا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے کیس میں پی ایل ڈی 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 8 کے اندر. اور مضروبی حالت کے اندر مقتول کا بیان 161 سی آر پی سی شہادت کے اندر ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس بن جاتی ہے. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2007 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1718 کے اندر. اور کسی گواہ کا 161 کا جو بیان ہے قلم بند نہ کروانا جو ہے پراسیکیوشن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2004 ایم ایل ڈی پیج ہے 1982 کے اندر. اور گواہ کے جو پہلا بیان 161 سی آر پی سی ہے اس سے تقابل نہ کروانے کی صورت میں تقابل نہیں بھی کروایا گیا تو ملزم کو کسی قسم کا کوئی اس سے بینیفٹ نہیں ہوگا. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2008 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1383 کے اندر. اور کسی گواہ کا جو دستخط شدہ بیان ہے اس کو واضح طور پہ بار کیا گیا ہے انڈر سیکشن 162 سی آر پی سی، واضح کیا گیا کہ اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے گا، وہ اپنی شہادتی وقت ختم کر دے گا، اس کی کوئی جو ہے وہ مسترد ہو جائے گا. یہ بات ایک کیس لا میں بھی انٹرپریٹ ہوئی 1999 سی آر ایل جے پیج 228 کے اندر اس کو واضح کیا گیا ہے. اور اگر کسی گواہ کا جو بیان ہے انڈر سیکشن 161 جو میں قلم بند نہیں کیا گیا، دین اس کی جو شہادت ہے وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوگی. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2011 پی سی آر ایل جے پیج 552 کے اندر. کوئی بھی طریقہ بیانیہ طریقے سے بھی 161 کا بیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، مختصراً بھی کیا جا سکتا ہے، سوالن جواباً بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی گواہ کا جو بیان 161 جو ہے وہ سوال جواب کی صورت میں ہو، دین اس بیان سے تقابل پھر بھی اسی طرح ہی ہوگا. کوئی موڈ جو ڈسکرپشن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 1995 سی آر ایل جے پیج ہے 766 کے اندر اس کو واضح کیا گیا ہے. اور کسی گواہ کے فوت ہونے کے بعد اس گواہ کا جو بیان 161 سی آر پی سی جو ہے وہ قابل ادحال شہادت نہیں ہوگا. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2007 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1192 کے اندر اس کو واضح کیا گیا تھا. ایک کیسلا سامنے آتا ہے 2013 پی سی آر ایل جے پیج ہے 619، بڑا دلچسپ کیس ہے. اس میں جو آکولر وٹنس تھا، جو چشم دید آکولر وٹنس تھا، اس نے تسلیم کیا دوران اجرا کے وقوع والے روز سارا دن وہ تفتیشی کے ساتھ رہا ہے، لیکن اس کا بیان 161
CRPC جو ہے وہ قلم بند کرنے میں کئی یوم کی تاخیر موجود ہے، 15-20 دن کی تاخیر تھی، تو دین ایسے گواہ کی جو شہادت ہے وہ ان ایڈمیسیبل تصور کی گئی اور یہ انٹرپریٹ ہوا ہے کیس۔ اور تفتیشی کی شہادت کے وقت بیانات 161 جو بھی بیانہ ہیں ان کو تقابل کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2012 PCRL جو پیش ہے 614 کے اندر۔ اور اگر بیانات تاخیر کے ساتھ لکھے گئے لیکن بیانات کی تاخیر کی کوئی ٹھوس اور مضبوط وجہ ہی سامنے نہیں آتی ہے، دین ایسی جو شہادت ہوگی، ایسے گواہان کی شہادت جو ہے وہ مشکوک ہوگی اور اس میں ٹیمپرنگ اور امپرومنٹس کا جو ہے وہ شائبہ ہوگا، پرزیوم کیا جائے گا کہ فالس امپرومنٹ کی گئی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2001 CMR پیج ہے 424 کے اندر، اور 2008 CMR پیج 1221 کے اندر بھی اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ بیانات 161 ضابطۂ فوجداری قابل ادحال شہادت نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو پراسیکیوشن کی سپورٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کنٹراڈکشن کی صورت اگر ہو جاتی ہے ان بیانات کی وجہ سے تو ملزم کو فائدہ ضرور ملے گا ان بیانات کی وجہ سے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوتی ہے PLD 2015 پیج 157 کے اندر، اور 2001 SCMR پیج 14 کے اندر اس کو واضح کیا گیا تھا۔ اور اگر بیان 161 ضابطۂ فوجداری کی تاریخ تبدیل کی گئی ہو تو بوقت وقوع گواہ کی جو موجودگی ہے وہ مشکوک ہو جائے گی، پوری کی پورا اس گواہ کا جو بیان ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLJ 2009 سپریم کورٹ پیج ہے 141 کے اندر۔ اور اگر گواہ برآمدگی جو ہے اس کا بیان 161 CRPC قلم بند نہیں کیا گیا تو بوقت برآمدگی اس کی موجودگی ثابت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ بیان تو لکھا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 2009 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 191 کے اندر اس کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی گواہ کا جو بیان 161 CRPC جو ہے وقوع کے فوری بعد ریکارڈ نہیں کیا گیا اور اگر تاخیر ہے تو تاخیر کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا گیا، ریزننگ نہیں دی گئی ہے، تو بوقت وقوع اس گواہ کی جو موجودگی ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے اور اس کی گواہ کی جتنی بھی شہادت ہے وہ ساری مشکوک ہی پرزیوم کی جائے گی۔ یہ بات 2007 YLR پیج 2029 میں انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد اگر کسی گواہ کا نام FIR میں بھی نہیں ہے، 161 کے بیانات جو ہیں وہ اس میں بھی وہ نہیں آیا ہے، تو دین قطعی صورت اس کی موجودگی ثابت نہیں ہوگی اس جگہ کے اوپر وقوع میں۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2006 CMR پیج ہے 1152 کے اندر۔ اور جب بیانات 161 CRPC ریکارڈ کیے گئے، تتیمہ بیان دیا جا رہا ہے، لیکن ملزمان سے جو منسوب اسلحہ ہے اس کی مخصوص قسم بیان نہیں کی گئی ہے، جبکہ جو گواہان ہیں وہ اسلحہ کی مختلف قسموں سے بہتر واقف تھے، تو ایسے گواہان کی جو شہادت ہے وہ قابل یقین نہیں ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2007 PCRL پیج ہے 788 کے اندر۔ اور اگر FIR کے اندر جو درج گواہان ہیں ان کو تبدیل کرتے ہوئے دیگر گواہان کو بطور گواہ بعد میں پیش کیا جا رہا ہے تو ان کی شہادت جو ہے وہ انڈمیسیبل ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2003 CRL پیج 449 کے اندر۔